بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ پاک ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی جو پریشانی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ میں ناظرین آپ کو بتاؤں گی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے بارے میں، جو کہ ہے یا حیو یا قیوم کے کرشمے۔ یہ بہت ہی پاورفل ہے، اس کا وظیفہ بہت پاورفل ہے، اس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت اور طاقت والے نام ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے زندہ، اے قائم رب، میں تیری رحمت کے راستے فریاد کرتا ہوں۔ تو ہماری حاجت پوری کرنے والی کون سی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آج کے اس وظیفے سے میں آپ کو بتاؤں گی، اگر ہماری جتنی بھی حاجتیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک وظیفے سے وہ ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی سی حاجت ہے، اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے رزق میں کوئی تنگی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یا حیو یا قیوم کے ورد سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ساری پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ کی جو پریشانی مشکلات ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس عمل اور وظیفے کو معمولی نہیں سمجھنا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا یہ عمل ہے، تو آج میں اسی کا وظیفہ بیان کرتی ہوں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، سننے والی، جاننے والی، دینے والی صرف ذات میرے اللہ پاک کی ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کوئی بھی ہمیں حاجت ہے، کوئی بھی ہمیں فریاد ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو ہم اپنے اللہ سے کہیں، وہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا علم زمین و آسمان اور ہر جگہ ہے، اس کی طاقت ہر جگہ پہ ہے۔ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ ضرور ہے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو کچھ کہتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں گے اس کی طاقت کیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا بابرکت والا نام ہے، اور ہم اللہ ہی سے مانگیں گے جو ہر چیز کا جاننے اور سننے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اللہ کا جاننا اور سننا کیسا ہے۔ ایک صحابی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے۔ بات تو قانون کی اس نے ٹھیک کی تھی کہ اگر بیٹے کی کمائی ذاتی ہو، باپ کی طرف سے وراثت میں ملی ہوئی نہ ہو، تو باپ کو پوچھ کر خرچ کرنا چاہیے، قانون یہ ہے۔ اسی لیے اس نے آ کے شکایت کی اپنے باپ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابہ کو بلایا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو ان کو بڑا غم ہوا، دکھ محسوس ہوا، پریشان ہو گئے۔ تو عرب تو پردیشی شاعر ہوتے تھے، ماں کا دودھ چھوڑتے ہی اور شاعری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے ہی بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو ان کو رنج ہوا اور انہوں نے کچھ شعر کہے، زبان سے نہیں دل میں ہی۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے اللہ کا سننا کیسا ہے۔ جب یہ آئے نا مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی حاضر ہو چکے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کا کیس بعد میں سنیں، اس کو کہے کہ وہ شعر سنائے جو تیری زبان پہ تو نہیں آئے لیکن اللہ پاک نے سن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ہم تیرا معاملہ سنتے ہیں، لیکن پہلے تو بتا کہ تیرے کون سے اشعار ہیں جو تو نے دل ہی دل میں کہے اور اللہ نے اسے عرشوں پہ سنا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پہلے ہی آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، پر روز ہی ہمارا ایمان بٹ جاتا ہے اس قسم کی چیزوں سے کہ آپ کا رب کیا طاقت والا رب ہے جس نے میرے دل کی دھڑکن میں اٹھنے والی آواز کو سن لیا۔ میں نے تو ابھی زبان سے کہا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنا تو کیا کہہ رہا تھا دل ہی دل میں؟ یہ تو صرف ایک آدمی سوچ رہا ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں پتہ نہیں وہ اپنے دلوں میں کیا کیا سوچتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کون کیا سوچتا ہے، کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کہتا ہے، وہ اللہ پاک سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کو سن رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا تو؟ وہ کہنے لگا میں نے یہ کہا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو یہاں بیان کر دیتی ہوں۔ کہا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا نا، اسی دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک باپ کی فریاد ہے۔ اولادوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین کتنے دکھ اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ بیٹا تو جس دن پیدا ہوا تھا اسی دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کی، تجھے راحت پہنچانے کے لیے تکلیفیں سے ٹکر لی، تجھے گرم رکھنے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے پھیروں سے لڑا، تجھے ٹھنڈا رکھنے کے لیے تپتی ریت سے ٹکر لی، تجھے سلانے کے لیے ساری ساری رات جاگا اور تجھے کھلانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹا اور تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے دکھوں سے صلح کر لی کہ تو خوش رہے۔ تیری خوشی دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت کی چکی میں پیستا رہا، اور جب تو کبھی بیمار ہوتا تھا تو ساری ساری رات تیرے سرانے کے پاس سے گزر جاتی تھی۔ دن رات کی مشقت سے تیری کمر کو سیدھا کیا اور میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا۔ ایک اور بیان میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا جب یہ صحابہ سے سارا قصہ سنا، اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ میں کیسے اس کا ترجمہ پیش کروں۔ یہ تو بہت درد بھری فریاد ہے، کسی بھی درد بھری فریاد کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، کچھ باتیں صرف اللہ سے کہنے والی ہوتی ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا میری نظروں سے دور ہو جا، اور اس کو فرمایا کہ تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ بیان کرنے کا مطلب ہے ایک صرف اللہ کی ہی ذات ہے جو دل کی دھڑکن اور دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جس طرح ہم چھوٹے ہوتے ہیں، توتلا بولتے ہیں، جو ہماری ماں ہوتی ہے ہمارے الفاظ کو سمجھ لیتی ہے، تو اللہ کیوں نہیں سمجھ سکتا، کیوں نہیں جان سکتا؟ جو ہم سے 70 زیادہ ماؤں جتنا پیار کرتا ہے وہ ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، جو بھی مانگیں
सच्चे दिल से मांगे, अल्लाह की तरफ पक्का रजू करके। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आपने इस यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है, अल्लाह की ताकत है जो मेरी मदद करेगी हर काम में। ये बहुत ही मर्तबा का आजमाया हुआ वजीफ़ा है और बहुत से सूफिया कलाम ने इसका विर्द किया हुआ है। तो चलो मेरे बहनों और भाइयों, हम चलते हैं अब अपने वजीफ़े की तरफ, कैसे पढ़ना है और इससे हम कैसे फ़ायदा हासिल करेंगे। ये वजीफ़ा करने के लिए लाज़म है कि 5 वक़्त की नमाज़ आपने अदा करनी है। नमाज अल्लाह से मिलने का और अल्लाह को अपनी हाजत बताने का बेहतरीन ज़रिया है। या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह के नाम का इसम है। इसको करने के लिए कुछ शराइत है, वो आपने पूरी करनी है। इंशाअल्लाह जो भी आप चाहते हो वो अल्लाह ताला की ज़ात अता करेगी। पाक साफ़ होकर एक अलग जगह बैठकर आपने ये वजीफ़ा करना है और वजीफ़ा के दरमियान किसी से बातचीत नहीं करनी। इस वजीफ़े को करने से पहले आपने जब वजीफ़ा शुरू करना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और आपने अपने जहन में अपनी हाजत रखनी है और जहन में ये हो कि मेरे अल्लाह ज़िंदा कायम है और वो हर चीज़ पे कादर है। अल्लाह की ज़ात ज़रूर उस हाजत को पूरा करेगी। जो भी मसला मसाइल आपका है, परेशानी है, हाजत है, रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा, औलाद की कमी है, औलाद नाफरमान है, सबके लिए, शोहर के लिए, सबके लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं आप। इस वजीफ़े को आपने यकीन के साथ करना है। अगर आपके सामने समुंदर भी हो तो कुछ भी हो, लेकिन आपको ये यकीन करना है कि मेरा रब इसमें रास्ते बना देगा इंशाअल्लाह। ये होता है यकीन। आपका यकीन होना चाहिए। आपका यकीन जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। तो ये वजीफ़ा आपने इसकी 11 तस्बीहां करनी है। जैसे मैंने तरीका आपको बताया है, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है और 11 तस्बीहां करनी इशा की नमाज के बाद। अगर ज़्यादा तेज़ी से रिज़ल्ट चाहते हो तो आप इसको चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। इंशाअल्लाह ताला इसका असर जो है अल्लाह पाक बहुत ही तेज़ी से करेगा। जब आपका ये अमल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठाकर इल्तिजा करनी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी मुश्किलात है, आपके दिल में जो भी है वो अल्लाह से बयान करनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी सारी मुसीबतें दूर फरमाएगा। इस अमल को करने से पहले कोशिश करें कि सदका दे दें, क्योंकि ये इसमें आज़म है, अल्लाह के बहुत बाबरकत और ताकत वाले नाम हैं। सदका देने से जो भी कमी कोताही रह जाएगी वो अल्लाह ताला की ज़ात पूरा कर देगी। इसी तरह आपने इसको 21 दिन मुकम्मल करना है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो भी आपकी हाजत होगी वो पहले ही पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप मुझे दुआओं में याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो में मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।